بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ معاہدے کے لیے ہم اپنی سرخ لکیروں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی پولیس کھائی میں جا گری، 10 اہلکار مارے گئے۔ سری لنکا کی بندرگاہ پر چینی بحریہ کے جہاز کی آمد سے انڈیا کے کان کھڑے ہو گئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرڈر آف دی یونین کا اعزاز۔ روسی فوج یوکرین کی دلدل میں، مگر صدر پوٹن کیا کر رہے ہیں؟ فلسطینی بچوں کے اس کھیل نے لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ امریکہ کمزور اور تنہا کیوں ہو رہا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران کی سرخ لکیروں کو پیچھے نہیں ہٹایا جائے گا، چاہے جوہری معاہدہ طے پائے یا نہ۔ مذاکرات میں یورپی تجویز کا واضح جواب نہیں دیا گیا۔ امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ اسے یورپی تجویز پر ایرانی رد عمل موصول ہوا ہے اور وہ اس کا مطالعہ کر رہا ہے۔ یہ بات اس وقت دوستوں سامنے آئی ہے جب CNN نے اطلاع دی کہ ایران کے ساتھ معاہدے کی بحالی کے حوالے سے کوئی حقیقی حل نہیں نکل سکا۔ CNN نے بتایا ہے کہ اگر کوئی امریکی صدر معاہدے سے دستبردار ہوتا ہے تو ایران معاوضے کا مطالبہ کرے گا۔ ایران کی طرف سے مانگی گئی ضمانتیں 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کی بحالی میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے پاس 2015 میں طے پانے والے معاہدے کی طرف واپسی کا ایک بہترین موقع ہے۔ بقایا مسائل حل ہو چکے ہیں اور معاہدے کی طرف واپسی کا بہت زیادہ امکان ہے۔ دوستو، ایران نے ضمانتوں کے معاہدے کے حوالے سے بقایا مسائل کے مجوزہ حل کو قبول کر لیا ہے، لیکن وہ اب بھی اقتصادی ضمانتیں حاصل کرنے پر اصرار کر رہا ہے، جو کہ اس کا حق ہے۔ مقبوضہ وادی کے علاقے پہلگام کے قریب بھارتی پولیس کی بس کھائی میں جا گری، جس کے باعث 10 اہلکار مارے گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ 39 سیکیورٹی اہلکاروں کو لے جانے والی ایک بس سڑک سے پھسل کر ندی کے کنارے جا گری، جس میں 10 اہلکار ہلاک ہو گئے جبکہ 30 زخمی ہوئے۔ واقعہ صبح تقریباً 10 بجے پیش آیا، جب مبینہ طور پر بریک فیل ہونے کی وجہ سے بس بے قابو ہو گئی۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے کیونکہ متعدد اہلکار ابھی شدید زخمی ہیں۔ چائنا کی بحریہ کا ایک جہاز جنوبی سری لنکا میں چین کی تعمیر کردہ بندرگاہ پر پہنچا ہے، جسے انڈیا میں شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے چینی بحریہ کے اس جہاز کی پورٹ کال میں انڈیا کی طرف سے اٹھائے گئے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے تاخیر ہوئی تھی۔ یہ پیش رفت انڈیا میں تشویش کو جنم دے سکتی ہے، کیونکہ وہ بحر ہند میں چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سری لنکا نے اس کو ایک سائنسی تحقیقی جہاز قرار دیا ہے، لیکن بھارت کو خدشہ ہے کہ اس جہاز کو خطے کی نگرانی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انڈیا کی ایک سے زائد میڈیا رپورٹس میں اسے دوہرے مقاصد کے استعمال ہونے والے جاسوس جہاز قرار دیا گیا ہے۔ یہ یوآن وانگ 5 جہاز ایک طاقتور ٹریکنگ جہاز ہے، جس کی خاص فضائی رسائی جو مبینہ طور پر تقریباً 750 کلومیٹر ہے، جس کا مطلب ہے کہ کیرالہ، تامل ناڈو اور آندھرا پردیش میں کئی بندرگاہیں چائنا کے ریڈار پر ہو سکتی ہیں۔ انڈیا میں بحری جہاز کے ارد گرد ہونے والی پیش رفت کو گہری نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے بحر ہند میں سری لنکا کے مقام اور جہاز رانی کے مصروف ترین گزرگاہ میں چائنا اور انڈیا کو اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کے لیے مقابلہ کرتے دیکھا جا رہا ہے۔ سری لنکا کی حالیہ معاشی تباہی نے انڈیا کے لیے زیادہ اثر و رسوخ حاصل کرنے کا ایک موقع پیدا کیا ہے۔ اس بحران کے دوران انڈیا نے سری لنکا کو بڑے پیمانے پر مالی اور سامان قیمت میں مدد فراہم کی ہے۔
چائنا نے کہا ہے کہ یہ جہاز سری لنکا کے پانیوں میں رہتے ہوئے کوئی سرگرمیاں نہیں کرے گا۔ تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ سری لنکا کی اقتصادی محاذ پر نمایاں کمزوری کے پیش نظر سری لنکا سفارتی سطح پر دو جانب سے آگ سے کھیل رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرڈر آف دی یونین کے اعزاز سے نواز دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے میں صدر شیخ محمد بن زاید سے ملاقات بھی کی۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان خوشگوار تعلقات اور بھائی چارے کی عظیم تاریخ پائیدار شراکت داری میں تبدیل ہو رہی ہے۔ دوسری طرف اسد عمر کا کہنا ہے کہ نواز شریف کوئی ہوا نہیں ہے، وہ بگوڑا ہے اور نہ ہی ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ نواز شریف واپس آئیں تو ان کے لیے قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ عمران خان اور نواز شریف انتخابی مہم چلائیں، ہم انشاءاللہ 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ اڈیالہ جیل میں شہباز گل سے تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ لوگ شہباز گل سے عمران خان کے خلاف جھوٹا بیان لینا چاہتے ہیں۔ شہباز گل کے بیان سے کچھ بھی اخذ نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ محب وطن ہے اور ان سے کبھی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں سنی۔ صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ روس عالمی سطح پر اپنے اتحادیوں کو جدید ہتھیاروں کی فروخت اور فوجی ٹیکنالوجی کی ترقی میں تعاون کے لیے تیار ہے، جبکہ خود روسی فوج یوکرین کے جنگی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ گزشتہ 6 ماہ سے پھنسی ہوئی ہے۔ سست رفتاری سے پیش قدمی کے بعد یہ جنگ اب تک روس کی اسلحے کی صنعت کی ناقابل یقین نمائش ثابت ہوئی ہے۔ صدر پیوٹن نے ہتھیاروں کے ایک شو سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی ہتھیاروں کے مقابلے میں کئی سال آگے ہے۔ روس لاطینی امریکہ، ایشیا اور افریقہ کے ساتھ اپنے مضبوط تعلقات کو پسند کرتا ہے اور وہاں اتحادیوں کو چھوٹے ہتھیاروں سے لے کر بختر بند گاڑیوں، توپ خانے، جنگی طیاروں اور ڈرون تک ہتھیار مہیا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان میں سے تقریباً سبھی کو حقیقی جنگی کارروائیوں میں ایک سے زیادہ مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ ان میں سے بہت سے اپنے مقابلے کے غیر ملکی ہتھیاروں سے کئی سال یا کئی دہائیاں آگے ہیں اور حکمت عملی اور تکنیکی خصوصیات کے لحاظ سے وہ ان سے نمایاں طور پر بہت آگے ہیں۔ دوستو، روس امریکہ کے بعد دنیا میں اسلحے کا دوسرا بڑا برآمد کنندہ ملک ہے۔ وہ سالانہ تقریباً $15 ارب مالیت کا اسلحہ فروخت کرتا ہے۔ روسی ہتھیاروں کی فروخت کا 73% صرف 4 ممالک بھارت، چائنا، مصر اور الجزائر میں گیا ہے۔ بعض مغربی فوجی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس کی اپنی فوج کے حجم کے مقابلے میں یوکرین ایسے بہت چھوٹے حریف کے خلاف جدوجہد صدر پیوٹن کی اسلحہ فروخت کی مارکیٹنگ کو کمزور کر سکتا ہے۔ مغرب کے ساتھ اقتصادی تعلقات کے خاتمے کے بعد روس اسلحے کی تجارت پر پہلے سے بھی زیادہ انحصار کر رہا ہے، لہٰذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ صدر پیوٹن زیادہ سے زیادہ غیر مغربی صارفین کو اسلحہ فروخت کرنے کے خواہش مند ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ روسی فوج کی ساکھ کے لیے تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ یوکرین میں روسی ہتھیاروں کے نظام نے بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ فلسطین پر اسرائیل کے غاصبانہ قبضے اور شہری علاقوں پر بمباری اب دنیا کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کشمیری ہوں یا فلسطینی، ان کے حقوق نہ اقوام متحدہ کو نظر آتے ہیں اور نہ ہی کسی اور عالمی حقوق کے چیمپئن ملک کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف قرارداد لائے اور اس وحشیانہ ظلم کو روکے۔ کوئی روز نہیں گزرتا کہ جب غزہ کی شہری آبادی میں بمباری نہ کی جائے۔ جوانوں کی، بچوں کی باڈیز اٹھانا اب ان کا معمول ہے، لیکن فلسطین کے لوگوں نے اب بھی ہمت نہیں ہاری اور ان کے حوصلے اب بھی جوان ہیں۔ اب بھی مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے فلسطینی مرد اور خواتین ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔
دوستو، ہمارے بچے اپنا فارغ وقت کھیل کود یا موبائل یا انٹرنیٹ پر گیم کھیل کر یا فضول ایپس پر اپنی ساری توانائیاں خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں، وہ کیا جانے غزہ یا فلسطین کے بچوں کے دکھ۔ اس وقت سوشل میڈیا پر غزہ کے بچوں کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ بچے فارغ وقت میں اپنے گھر سے باہر کھیل رہے ہیں، اور ان کا کھیل یہ ہے کہ ان میں سے ایک بچہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ فلسطین جنگ میں شہید ہو چکا ہے، اور باقی بچے اس کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں۔ غزہ کے بچوں کے لیے یہ ایک نارمل کھیل ہے، لیکن اس کھیل نے اہل دل افراد کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ دل اہل فلسطین کے غم سے افسردہ ہو گیا ہے۔ فلسطین اور کشمیر میں اب یہ معمول کی بات ہے کہ ہر نماز کے ساتھ وہاں جنازے کی نماز یا 5 نمازوں کے علاوہ ایک نماز جنازہ بھی ضرور ہوتی ہے۔ دنیا کے لیے اس تصویر کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی جس میں ایک ماں اپنے تباہ شدہ گھر کے ملبے پر اپنے بچوں کو نہلا رہی ہے، یا وہ تصویر جس میں ماں مسکراتے ہوئے اپنے شہید بیٹے کے جنازے کو کندھا دیے ہوئے ہے، یا یہ ویڈیو جس میں بچے کھیل کھیل میں ایک دوسرے کا جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تصاویر اور ویڈیوز دوستو تمام حقوق انسانی کے علمبردار انسانیت کے چیمپئنز کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ امریکہ جن ملکوں کو تنہا کرنے چلا تھا وہ آج بھی مستحکم ہے۔ کویت نے 6 سال بعد ایران سے سفارتی تعلقات بحال کر لیے ہیں۔ عراق اور شام بھی ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ روس کے ساتھ بھی ایران کے تعلقات مضبوط ہیں، اور چائنا بھی اس ساری صورتحال میں اہم کھلاڑی ہے۔ یہ بلاک مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ کمزور اور تنہا ہو رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران اور چائنا کے ساتھ محاذ آرائی میں امریکہ کو شدید بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ صدر جو بائیڈن کے دورہ مشرق وسطیٰ میں کہیں سے بھی امریکی صدر کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں ملا۔ جو بائیڈن کو سعودی عرب سے بڑی امیدیں تھیں، مگر شاید سعودی قیادت زمینی حقائق اور امریکہ کے گمراہ کن پروپیگنڈے سے آشنا ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بار امریکہ کے عربوں کو ایران سے ڈرانے کا چورن فروخت نہیں ہو سکا۔ صدر جو بائیڈن کے دورہ مشرق وسطیٰ کی ناکامی کے چرچے ابھی تک چینی میڈیا میں ہے۔ جو بائیڈن کے اس ناکام دورے سے ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ امریکہ کا خطے میں اثر و رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ جہاں عربوں کو ایران اور چائنا کی دفاعی قوت سے ڈرا کر اپنا اسلحہ فروخت کیا کرتا تھا، اب اس بار صدر جو بائیڈن کا یہ ڈرامہ فلاپ ہو گیا ہے، اور اس بار پہلی مرتبہ عربوں نے امریکی مشورے پر ایران سے ڈرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ تیل کے بحران سے دوچار ہے، اور سعودی عرب نے امریکی مطالبے پر تیل کی پیداوار بڑھانے سے بھی انکار کر دیا ہے، جو امریکہ کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ چینی تجزیہ کار تو اسے امریکہ کی خود غرضی اور منافقت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ دیکھا جائے دوستو تو امریکہ کی مشرق وسطیٰ کے لیے پالیسی خطے کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ انتشار پھیلانے کی پالیسی ہے۔ امریکہ کی کوشش تھی کہ خطے میں چائنا کے مخالفین پیدا کیے جائیں، لیکن اس میں امریکہ کو اس لیے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کہ چائنا کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ چائنا کسی ملک کی رجیم چینج کے لیے سازشوں کے جال نہیں بنتا۔ چائنا اپنا اسلحہ فروخت کرنے کے لیے جنگیں کاشت نہیں کرتا۔ چائنا کسی ملک سے اپنی خواہشات کے مطابق کام کرنے کا تقاضا نہیں کرتا۔ چائنا ہمیشہ دو طرفہ مفادات کے لیے معاہدے کرتا ہے۔ اگر کسی ملک سے فائدہ لیتا ہے تو اس ملک کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ چائنا نے آج تک کسی ملک پر اقتصادی پابندی لگا کر وہاں کے عوام پر عرصہ حیات تنگ نہیں کیا۔ سعودی عرب نے واضح پیغام دے دیا کہ جتنا احترام ہم امریکہ کو دیتے ہیں اتنا ہی چائنا کو بھی دیتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بدل رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات بھی اسرائیل کو تسلیم کر کے پچھتا رہا ہے۔ UAE کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی کم کرنا اور اقتصادی امور میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔
متحدہ عرب امارات کو احساس ہوا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر کے یہاں اسرائیلی مراکز بنا کر انہوں نے اپنی خود مختاری گروی رکھ دی ہے، جس پر متحدہ عرب امارات کے حکام نادم بھی ہیں اور پریشان بھی۔ UAE کی جانب سے ایک اشارہ ہے کہ اس کا جھکاؤ اب ایران کی طرف ہو رہا ہے۔ ایسی ہی صورتحال کچھ سعودی عرب میں بھی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ اس وقت چائنا کے خوف کا شکار ہے۔ چائنا کی بڑھتی ہوئی دفاعی صلاحیتوں اور ایران کے ساتھ چین کی قربتوں نے امریکہ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ دنیا کے تجزیہ کار بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ دنیا میں طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اپنی تیزی سے گرتی ہوئی ساکھ بچانے کے لیے کبھی روس کو یوکرین سے لڑاتا ہے تو کبھی چائنا کے مد مقابل تائیوان کو شہ دے دیتا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چائنا کو خطے میں ہی مصروف کر دے، مگر زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ امریکہ کی سامراجی سوچ کا سورج اب غروب ہو رہا ہے۔ چائنا دفاع سمیت کئی شعبوں میں امریکہ پر غلبہ حاصل کر چکا ہے، جبکہ امریکہ کی اقتصادی پابندیاں روس اور ایران کا بھی کچھ نہیں بگاڑ پائیں، بلکہ دونوں ملک ماضی کی نسبت زیادہ معاشی طور پر مضبوط ہو رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں امریکہ کی اتحادی یورپی ممالک میں مہنگائی، بے روزگاری اور کساد گزاری یعنی ریسیشن میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ جن ملکوں کو تنہا کرنے چلا تھا وہ اب بھی مستحکم ہے۔ کویت نے 6 سال بعد ایران سے سفارتی تعلقات بحال کر لیے ہیں۔ عراق اور شام بھی ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ روس کے ساتھ بھی ایران کے تعلقات مضبوط ہیں اور چائنا بھی اس ساری صورتحال میں اہم کھلاڑی ہے۔ یہ بلاک مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ کمزور سے کمزور تر ہو رہا ہے اور تنہا بھی ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ظلم کا سورج غروب ہو رہا ہے۔ دنیا اب سازشوں اور سامراجیت کے چنگل سے آزاد ہو رہی ہے۔ دوستو، صبح ہو رہی ہے۔ آسٹریلیا میں عام پائی جانے والی ایک مکڑی کے زہر میں ایسے جز کا انکشاف ہوا ہے جس سے دل کے دورے میں مریض کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے اسی مکڑی کو جلد کے سرطان اور فالج کے حملے کے خلاف مؤثر پایا گیا ہے۔ اب اس میں ایک مالیکیول پایا گیا ہے جو ہارٹ اٹیک کے بعد مریض کو ابتدائی طبی مدد فراہم کرتا ہے۔ یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس پروٹین کا نام HI1A ہے۔ اگر فالج کے 8 گھنٹے بعد بھی اس کا ٹیکہ لگایا جائے تو حیرت انگیز طور پر بہت فائدہ ہوتا ہے اور دماغ تباہی سے بچ جاتا ہے۔ پھر اسی سال میں یہ مالیکیول کو دل کے دورے کے لیے بھی آزمایا گیا۔ جیسے ہی دل پر یہ سالمہ یہ مالیکیول ڈالا گیا تو دل کے خلیات میں تیزی سے پھیلنے والے ڈیتھ سگنل رک گئے۔ دل کے دورے میں یہ سگنل دل میں ہر خلیے تک پھیل کر دل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دل کے دورے کے بعد دل تک خون کی فراہمی متاثر ہوتی ہے، جس سے آکسیجن بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح دل کے پٹھوں کے خلیات تیزابی ہو جاتے ہیں اور سب مل کر دل کے خلیات کو مر جانے کا پیغام دیتے ہیں، اور جب دل کے خلیات تک یہ سگنل نہیں پہنچتا تو وہ سلامت اور زندہ رہتے ہیں۔ اس سے پہلے اب تک دل کے خلیات کی تباہی کا سگنل روکنے کا کوئی طریقہ دریافت نہیں ہو سکا تھا۔ اب اس طرح ہارٹ اٹیک سے دل کے نقصان کو بچانے میں مدد مل سکے گی۔ ماہرین کے مطابق جس طرح انجائنا کے علاج میں ایک گولی زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے، عین اسی طرح دل کے بڑے دورے میں اس سال میں یا مالیکیول کو پہلی طبی امداد کے طور پر دیا جا سکے گا۔ عالمی وبا کرونا نے جہاں لاکھوں لوگوں کی صحت متاثر کی ہے، وہیں لوگوں کو مالی طور پر بھی مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ کرونا کے سبب دنیا کے کئی ملکوں میں لاک ڈاؤن ہوا، جس کے نتیجے میں کئی افراد کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ایسے میں بھارتی ریاست مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے مہیش محض چند دنوں میں اپنی محنت کے سبب لکھ پتی بن گئے۔ مہیش کے فن کو اس سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اب وہ بین الاقوامی طور پر ایک مشہور آرٹسٹ بن چکا ہے۔ جب وہ بے روزگار ہوا تو ان کی ماہانہ آمدنی 10,000 روپے تھی، لیکن ملازمت چھوڑنے کے بعد وہ 80,000 روپے سے زائد ماہانہ کمانے لگا
اورنگ آباد کے رہائشی مہیش لاک ڈاؤن کے دنوں میں اپنی ڈرائنگ کی ویڈیوز ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی پینٹنگ اتنی مشہور ہوئیں کہ بھارتی اداکار بھی ان کے مداح ہو گئے۔ مہیش ایک ایسا آرٹسٹ ہے جو کسی برش کا استعمال کیے بغیر ہاتھ کی انگلیوں کی مہارت سے تصویریں بناتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔